بسم اللہ الرحمن الرحیم. سال دوم کے طلبہ، آج کا لیکچر نمبر 15 مناقب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے تیسرا پیراگراف ہے، صفحہ نمبر 1. ان کا ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے، سلاطین بنی امیہ کی ناجائز کارروائیوں کا مٹانا تھا. علامہ شبلی نعمانی اپنی اس مقالے مناقب عمر بن عبدالعزیز میں رقم طراز ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عنان حکومت سنبھالا تو انہوں نے اپنے دور حکومت میں خاندان بنو امیہ کی ان ناجائز باتوں کو، کاموں کو جو امور سلطنت میں دار آئی تھیں، جو اسلام کے سنہری اصولوں کے بالکل خلاف باتیں تھیں، ان کو یکسر ختم کرنے کی عملی کوششیں کی. ان میں بہت ساری باتیں تھیں جو خلافت بنو امیہ کے ہاں، حکمرانوں کے ہاں جو ہیں وہ رواج پذیر ہوئی تھی، اور جو بالکل خلافت راشدہ کے اصولوں کے خلاف تھیں اور اسلام کے بنیادی ریاستی اصولوں کے خلاف تھی. مثلا انہوں نے دور خلافت راشدہ کے بعد جب بنو امیہ کا دور آیا تو انہوں نے خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا، خاندان سلسلہ بادشاہی کا شروع کر دیا، اور پھر کیسر و کسرا کی طرح سے جس طرح سے کیسر و کسرا جو اس دور کے ایران اور روم کے بادشاہ تھے، جس کروفر سے، شان و شوکت سے، مال و دولت کی ریل پیل میں وہ زندگی بسر کر رہے تھے، جھوٹی شان و شوکت اور طاقت کے زور پہ اپنے عوام کے حقوق کو سلب کیے ہوئے تھے، جس کا خاتمہ اسلام نے کیا. اموی دور میں یہ سلسلہ پھر شروع ہو گیا، مشاورت کا عمل ختم کر دیا گیا، جاگیروں کی بندر بانٹ کر دی گئی، خاندان کے لوگوں کو جاگیریں بانٹ دی گئی، مال و دولت کی ریل پیل ہو گئی، جس سے وہ سہل پسند ہو گئے اور ہر جائز ناجائز خواہش کو اپنے اوپر لازم ٹھہرانے لگے. عوام اور حکمرانوں کے درمیان ایک خلیج پیدا ہو گئی. ان تمام معاملات سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور حکومت اگرچہ وہ 2.5 سالہ ہے، الگ تھلگ نظر آتا ہے. انہوں نے شعوری کوشش کی کہ وہ ہر اس بات کا سد باب کر دیں جو خلافت بنو امیہ کے دیگر حکمرانوں نے اپنے فائدے کے لیے، اپنے لالچ کے لیے، اپنی حکومت کو دوام بخشنے کے لیے، اپنے خاندان کی حکومت کی گرفت مضبوط کرنے کے لیے اختیار کر رکھے تھے. سلاطین بنی امیہ نے ملک کا بڑا حصہ جو ذمہ داری کی حیثیت سے رایا کے قبضے میں تھا، اپنے خاندان کے ممبروں کو جاگیر میں دے دیا تھا. رایا کے قبضے سے زمینیں اپنے خاندان میں منتقل کر دی گئیں، طاقت کے زور پہ، اختیارات کے بلبوتے پہ. حکمران امیر سے امیر تر ہوتے گئے، وہ محلات میں رہنے لگے، عیش و عشرت میں زندگی بسر کرنے لگے. اتلس و کم خواب پہننے لگے.
ریشمی لبادے اوڑھنے لگے اور ہر وہ اس برائی کا ارتکاب کرنے لگے جو عام بادشاہوں کی زندگیوں کا حصہ۔ جس طرح سلاطین تیموریہ کے زمانے میں بڑے بڑے صوبے شہزادوں کی جاگیر میں دے دیے جاتے تھے، علامہ شبلی نعمانی نے مثال دی کہ جس طرح سے امیر تیمور نے اپنی بہت بڑی سلطنت کو جو وسطی ایشیائی ریاستوں سے آگے افغانستان اور پھر آگے ایران تک پھیلی ہوئی کہ بڑی عظیم سلطنت، عظیم فاتح ہوا ہے امیر تیمور لنگ۔ مغلیہ خاندان اسی کی نسل، یہ منگول ہیں بنیادی طور پہ، منگولیا سے تعلق رکھنے والے چنگیز خان، ہلاکو خان اور یہ نسل، اور یہ مغل بھی اسی لفظ منگول کی بگڑی ہوئی شکل اپنی اولاد میں اپنی ریاست کے ٹکڑے کر کے بانٹ دیے جیسے ذاتی جاگیر ہو۔ اسی طرح سے بعد میں آنے والے مغلیہ خاندان نے بھی کیا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ تخت خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے ان کو اس کا خیال ہوا، تخت خلافت پر بیٹھتے ہی سلیمان بن عبد الملک کی وفات، جس نے آپ کو ایک خفیہ وصیت کے ذریعے خلیفہ مقرر کیا، جب اس کو دفنا کے گھر واپس آئے تو کمرے میں چلے گئے، بیوی محترمہ، زوجہ محترمہ کمرے میں گئیں، ان کا بیان ہے کہ زاروں کتار ہو رہے تھے۔ لوگوں کو بھی اس صورتحال کا پتہ چلا تو وہ حیران ہوئے کہ اقتدار ملا ہے، خوش ہونے کی بجائے یہ پریشان ہیں۔ انہیں کہا کہ بہت بڑا بوجھ میرے ناتواں کندھوں پہ آ گیا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ان سے پہلے یزید بن معاویہ، مروان بن حکم، عبد الملک بن مروان، ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک جو نفرتوں کے بیج بو گئے ہیں، جو امت مسلمہ میں مساوات اور برابری کی جگہ پہ حکمران طبقے کو فوقیت دے گئے ہیں، جن جاگیروں پہ، زمینوں پہ اپنے خاندان کو قابض کروا گئے ہیں، یہ ناجائز کارروائیاں، ان کا خاتمہ بھی ضروری ہے اور یہ آسان کام بھی نہیں۔ وہ جانتے تھے، لیکن ایسا کرنا تمام خاندان خلافت کو دشمن بنا لینا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے اپنے دشمن بن جائیں گے، اپنے دشمن بن جاتے ہیں، اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوا ان کے ساتھ۔ جیسے انہوں نے سوچا، خاندان کو بھنک پڑی، تمام خاندان ان کی مخالفت پہ کمر بستہ ہو گئے۔ تاہم انہوں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی، پورے خاندان کی مخالفت، دشمنی، کینہ پروری کو بالائے طاق رکھا۔ انہوں نے کہا کہ میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کے سامنے جواب دیں، اگر میں نے ان ناجائز کارروائیوں کو جو خلافت بنو امیہ کے تقریباً سبھی حکمرانوں نے اپنی طاقت کے نشے میں، اپنی سلطنت میں روا رکھی تھی، ان کا خاتمہ نہیں کیا تو میں بھی انہی میں سے ہوں گا۔ اس لیے امور سلطنت سنبھالتے ہی وہ اس جانب متوجہ ہوئے اور عملی اقدامات اٹھانے شروع کیے۔
اول جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو تمام خاندان عمر کو جو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تھی، شروع میں جب انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا اور ذکر کیا کہ میں ان جاگیروں کو عام لوگوں کو واپس کرنا چاہتا ہوں، تو خاندان نے ایک حربہ استعمال کیا. ان کی پھوپھی جان کو فاطمہ بن مروان بن حکم، جو ان کے والد محترم عبدالعزیز کی سگی بہن، ان کی پھوپھی محترمہ تھی اور جن کی بڑی قدر کرتے تھے، بڑی عزت دیتے تھے، انہیں سر آنکھوں پہ بٹھاتے تھے. ایک تو خاندان کی بزرگ تھیں اور پھر یہ اپنی سیرت، اپنے کردار کی وجہ سے، شرافت کی وجہ سے بھی بہت زیادہ عزت دیتے تھے. سفیر مقرر کر کے بھیجا، سفارتکاری کا فریضہ ان کو سونپ دیا کہ آپ ہماری طرف سے مذاکرات کریں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو قائل کرنے کی کوشش کریں کہ وہ ان جاگیروں کو حکمران خاندان سے واپس لے کے عام لوگوں کو نہ دیں، عام لوگوں کو برابری کی سطح نہ دیں. انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہا کہ تمام خاندان برہم ہے اور مجھ کو ڈر ہے کہ عام بغاوت نہ ہو جائے اور لوگ ہنگامہ نہ کر دیں. انہوں نے اپنے تئیں بڑی سمجھانے کی کوشش کی، آنے والے خطرات سے آگاہ کیا اور کہا کہ بیٹا، اس وجہ سے کہ تم جاگیریں واپس کر رہے ہو، حکمران خاندان سارے کا سارا تمہارا مخالف ہو چکا ہے، اور اگر تم نے یہ روش برقرار رکھی، اسی ڈگر پہ چلتے رہے اور اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی، تو مجھے خوف ہے کہ تمہارے خلاف بغاوت ہو جائے گی، تمہاری حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے گا اور تمہاری جان کو بھی خطرات لاحق ہے. اپنے تئیں انہوں نے صائب مشورہ دیا کہ تم اس آگ سے نہ کھیلو، جاگیروں کو اسی طرح سے شہزادوں کے پاس رہنے دو، حکمران خاندان کے لوگوں کے پاس رہنے دو. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کہا، میں قیامت کے سوا اور کسی دن سے نہیں ڈرتا، مجھے اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میری حکومت برقرار رہتی ہے یا نہیں رہتی، مجھے زندہ رہنے کا حق دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا، یا مار دیا جاتا ہے، مجھے تخت سے دستبردار ہونے پر مجبور کر دیا جاتا ہے یا میری حکومت قائم رہتی ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. میں نے روز محشر اللہ کو حساب دینا ہے، اس نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ تمہیں اقتدار دیا گیا، تم نے عام لوگوں کے لیے کیا کیا. وہ مایوس ہو کر چلی ہیں، ان کی دال نہیں گئی، ان کے سارے دلائل بیکار گئے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ حق پر، صداقت پر ڈٹے رہے، اپنے ارادوں کو متزلزل نہیں ہونے دیا، لغزش نہیں آنے دی، اس میں لغزش نہیں آنے دی. وہ گئیں اور اپنے خاندان کے لوگوں سے کہنے لگی کہ تمہارا قصور ہے، تم ہی لوگوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی لڑکی کو اس کے باپ کی زوجہ بنایا تھا، اس کی ماں کے منتخب کیا تھا شادی کے لیے. خون کا اثر ہے، وہ عمر فاروق پر چلا گیا ہے، اسی کی سیرت، اسی کا کردار کی جھلک اس میں نظر آ رہی ہے، آپ بھگتو. انہوں نے تو تنزن کہا تھا، غصے میں کہا تھا
لیکن یہ ایک حقیقت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ رشتے ناطے کرتے ہوئے خاندان دیکھے جاتے ہیں، کیونکہ خاندانی اثرات جو ہیں وہ نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا دور حکومت دنیا میں مثال دی جاتی ہے، اسی انداز کی ایک جھلک حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہاں 2.5 سالہ دور حکومت میں نظر آئی۔ وہ اپنے مشن میں، جس مشن کو لے کے وہ چلے تھے، وہ ڈٹے رہے، اور انہوں نے خاندان کے لوگوں کی مخالفت کی بالکل بھی پرواہ نہیں کی۔ جو کہا تھا احمد فراز نے، تم بھی خفا ہو لوگ بھی برہم ہیں دوستو، اب ہو چلا یقین کے برے ہم ہیں دوستو۔ انہیں زہر دیا گیا اور ان کی شہادت واقع ہوئی، لیکن ان کا نام ہمیشہ سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ تاریخ کے اوراق میں یہ نام ہمیشہ ایک سچے کھرے، ایک اسلام دوست حکمران کے طور پہ، ایک منصف کے طور پہ، مساوات اور برابری کا درس دینے والے، حق پہ ڈٹے رہنے والے حکمران کے طور پہ ہمیشہ جگمگاتا رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔